غزوہ خندق سے پہلے مسلمانوں کی مشرکین مکہ، یہودیوں اور دیگر عرب قبائل سے تمام جنگیں الگ الگ ہوئی تھی۔ کفار یہ سمجھتے تھے کہ کوئی قوت تنہا اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی، جس کی وجہ سے تمام دشمن قوتیں اکٹھے ہونے لگی، اور ابو سفیان کے سربراہی میں سن 6 ہجری کو 10,000 فوج مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، جس کے مقابلے میں پوری مدینے کے جوان، بچے، عورتیں، بوڑھے سب ملا کے بھی 10,000 کی ٹوٹل آبادی نہیں تھی۔ کفار کے لشکر میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ کفاروں کے اس لشکر کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس نے فوراً ایک میٹنگ بلائی کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر جا کے، جس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو ہم شہر کے گرد خندق کھودتے تھے، جس کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کو بہت پسند آیا اور ڈائریکٹ خندق کھودنا شروع کیا۔ مدینہ کے دائیں اور بائیں طرف پہاڑ تھے اور پیچھے سے یہود قبیلہ تھا جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا۔ پھر اب مدینے کے سامنے والا حصہ تھا جس پر خندق کھودنا شروع کیا۔ خندق کی گہرائی 10 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ تھی۔ خندق کھودنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت بہت کم تھی۔ ہر 10 صحابہ کی ذمہ 130 فٹ جگہ کھودنا تھا۔ خندق کھودنے کا کام سب نے اسی حالت میں کرنا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ان ٹوٹل مسلمانوں نے بہت کم وقت میں 6 کلومیٹر خندق کھودی۔ خندق کھودنے کے دوران ایک بڑا پتھر آ گیا جو ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی اٹھائی اور اس پتھر کو زور سے مارنے لگا، جس سے ایک روشنی نکلی، تو تمام صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ملک شام کی کنجی دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پتھر کو زور سے مارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دی گئی، اور پھر تیسری بار زور سے مارنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ملک یمن کی کنجی دی گئی۔ ساتھ ہی وہ پتھر چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین آیا تھا اور اس نے مجھے فرمایا، یہ سارے ملک آپ کی امت کے قبضے میں آئے گی۔ وہاں کھڑے سارے منافقین ہنسنے لگے، یہ کہنے کو کچھ ہے نہیں، اور سامنے پوری عرب سے 10,000 کی فوج ان کو مارنے کے لیے آ رہی ہے، اور یہ لوگ ایران، شام اور یمن کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ابو سفیان کے لشکر جب مدینہ کو پہنچے اور اس نے خندق کو دیکھا، وہ حیران رہ گیا اور فرمانے لگے، یہ کام تو عربوں کا نہیں ہے۔ پھر دونوں فوجیں سامنے آئے اور دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ابو سفیان کے لشکر سے اگر کوئی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتا تھا، مسلمان اس کو تیر سے مار دیتے تھے۔ کافی دن یہی سسٹم چلتا رہا۔ پھر آخر کار ایک دن ابو سفیان کے لشکر سے گروپ نے اس خندق کو کراس کیا اور اندر گھس گئے، جس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے لیڈر کو مار دیا، اور باقی سارے بھاگ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کفار جنگ ہار گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے مدینہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ کافی کوششوں کے باوجود مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑا، تو ابو سفیان نے ایک گیم کھیلا کہ اگر ہم مدینہ کے اندر جو یہودی ہے ان سے ڈیل کریں، وہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں گے تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور ہم اس وقت ان پر حملہ کریں گے۔ یہودیوں نے ڈاری کہا کر دی اور مسلمانوں سے کیے گئے تمام معاہدے توڑ دی، جس کی وجہ سے مسلمان جنگ احد کی طرح دو فوجوں کے درمیان میں آ گئے۔ یہودیوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا، جس سے مسلمان سوچ میں پڑ گئے کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بچائے یا مکہ والی کی لشکر سے ادھر لڑے۔ مسلمانوں کی یہ سب سے بڑا آزمائش تھا، کیونکہ ایک طرف مشرکین کی فوج، دوسری طرف یہودی اور بیچ میں منافقین تھے، جو سارے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش پہ تلے ہوئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا
کہ ہم کفار کے لشکر سے قبیلے سے ڈیل کرتے ہیں، جس پر انصار نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ معاہدہ ہمارے گھروں اور بچوں کو بچانے کے لیے کرتے ہیں یا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اور آپ ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں تو آپ ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی مت دیں، ہم آخری دم تک اس کفار سے لڑیں گے۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام بھوکی پیٹ رات برفیرا اور دن میں دشمنوں سے لڑتے تھے، اور پھر آخرکار اللہ کی مدد آئی۔ قبیلہ غطفان سے ایک شخص نعیم بن مسعود بن عمر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں، میں مسلمانوں کا مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ سیدھا گیا یہودیوں کے پاس اور انہیں کہا مکے والے بڑے دھوکہ باز ہیں، اور اگر انہیں پتہ چلا کہ ہم ہارنے والے ہیں تو وہ سیدھا مکہ بھاگ جائے گے اور آپ لوگوں کو اکیلا چھوڑے گا، اور اس کے بعد مسلمان تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ پھر اس نے کہا اگر پھر بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے تو ان سے گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ضرور مانگنا، اگر وہ سچے ہیں تو وہ آپ کو بندے ضرور دے گا۔ اس کے بعد وہ سیدھا کفاروں کے پاس گیا اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے یہودیوں کو کہا کہ ہم بھی حملہ کر رہا ہے اور آپ بھی حملہ کرو، جس پر یہودیوں نے کہا اچھا ہم حملہ کریں گے لیکن ہمیں گارنٹی کے طور پر کچھ بندے دو۔ مکہ والوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی۔ یہودیوں کو جب پتہ چلا کہ مکے والے ہمیں کوئی بھی بندے گارنٹی کے طور پر نہیں دیتے تو اس نے کہا کہ مکہ والے ہم سے دھوکہ کرتے ہیں اور حملہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اسی طرح یہودیوں اور مکہ والوں کی لائن ٹوٹ گئی۔ مسلمان یہودیوں کے خطرے سے محفوظ ہونے کے بعد دوبارہ گیم میں آ گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر سارے خطرے ختم ہو گئے۔ اب ان کا دشمن ان کے سامنے تھا۔ مشرکین مکہ حوصلہ ہارنے لگے۔ ایک دن اللہ پاک نے ان پر تیز طوفان بھیجی اور ایسے مخلوق بھیجی جو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، جس نے اس کی خیمے، برتن، بستر یعنی سارا کچھ اکاڑ کر رکھ دیا، اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے گئے۔ مشرکین عرب بھاگنے کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں پر حملہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی اور اپنا معاہدہ توڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا، جس پر سعد بن معاذ نے یہودیوں قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے سر کاٹ دیا جائے۔ یہودیوں قانون کے مطابق کم درجے کی سزا ان کو دی گئی۔ اس کے بعد پورے عرب کو پتہ چلا کہ مسلمانوں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غزوہ خندق کے بعد پہلی بار مسلمان ایک فری اور مضبوط ملک بن گیا۔